بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نوافل کے باقی احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ والقراءۃ فی الفرائض واجبۃ فی الرکعتین الاولیین وہو مخیر ان شاء قرأ الفاتحۃ وان شاء سکت وان شاء سبح۔ والقراءۃ واجبۃ فی جمیع رکعات النفل وجمیع الوتر ومن دخل فی صلاۃ النفل ثم افسدها قضاها فإن صلى 4 ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين وقال أبو يوسف يقضي 4 ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال لا يجوز إلا من عذر ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يوم إيمان۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور فرائض میں قرات واجب ہے پہلی 2 رکعتوں میں، اور اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ فاتحہ کی قرات کرے، چاہے تو وہ خاموش رہے، چاہے تو وہ تسبیح کرے۔ اور قرات یہ واجب ہے نفل کی تمام رکعات میں اور وتر کی تمام رکعات میں۔ اور جو شخص داخل ہوا نفل کی نماز میں پھر اس کو فاسد کر دیا تو اس کی قضا لٹائے گا۔ اور اگر اس نے 4 رکعتیں نماز پڑھی اور 2 رکعتوں پر بیٹھ گیا، پھر اس نے باقی 2 رکعتوں کو فاسد کر دیا تو 2 رکعتوں کی قضا لٹائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 کی قضا لٹائے گا اور نفل نماز پڑھے گا بیٹھ کر قیام پر قدرت ہونے کے باوجود۔ اور اگر اس نے نماز کا افتتاح کیا تھا بیٹھ کر، کھڑے ہو کر پھر بیٹھ گیا تو جائز ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی عذر ہو۔ اور جو شخص شہر سے باہر ہو تو وہ اپنی سواری پر نفل پڑھے گا، جس مرضی طرف اس نے منہ کیا ہو اشارہ کرے گا، اشارہ کرنا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ والقراءۃ فی الفرائض واجبۃ فی الرکعتین الاولیین۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں قرات کرنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ بھی آپ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سورت بھی ملائیں گے۔ یہ فرمایا کہ فرائض میں قرات واجب ہے پہلی 2 رکعتوں میں، وہو مخیر ان شاء۔ یہ اگلا مسئلہ، پہلی 2 رکعتوں کے بعد والی جو رکعتیں ہیں، مثال کے طور پہ ظہر ہے، ظہر کی تیسری چوتھی رکعت ہے، عصر ہے، عصر کی تیسری چوتھی رکعت ہے، اسی طریقے سے مغرب کی تیسری رکعت ہے، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے فرض کی۔ ان کے اندر اس کو اختیار ہے، چاہے تو یہ فاتحہ پڑھ لے، چاہے تو یہ خاموش رہ لے، اور چاہے تو یہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لے۔ تو دیکھیں تیسری اور چوتھی رکعت میں نماز پڑھنے والے کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو وہ فاتحہ پڑھ لے، لیکن یہ جو فاتحہ کا پڑھنا ہے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ چاہے تو یہ 3 تسبیحات کی مقدار خاموش رہ لے، اور چاہے تو یہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لے، کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھ لے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، اس طریقے سے یہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر اس میں یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی قرات کر لے۔ یہ فرمایا وہو مخیر، اور اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ یہ جو اختیار دیا گیا نا، یہ پہلی 2 رکعتوں میں اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ پہلی 2 رکعتوں کے بعد اس کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو فاتحہ پڑھ لے، چاہے خاموش رہ لے، چاہے تو تسبیح کر لے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ جو نفل ہے، نفل کی تمام رکعتوں کے اندر قرات واجب ہے، چاہے آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، آپ 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، آپ 6 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، آپ 8 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، اس کی تمام رکعت میں قرات واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نفل ہے اس میں 2 رکعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اگرچہ آپ نے 4 رکعت کی نیت کی ہے لیکن اصل کے اعتبار سے آپ پر 2 رکعتیں ہی نماز پڑھنی ضروری ہوتی ہیں، اور 2 کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر الگ سے 2 رکعتوں کی آپ کے اوپر ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ چونکہ اس کے ہر جو 2 رکعتیں ہیں یہ الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے نفل کی ہر رکعت کے اندر قرات یہ واجب ہے، اور وتر کی 3 رکعتیں اس کے اندر بھی قرات واجب ہے، پہلی رکعت میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، تینوں کی تینوں رکعتوں کے اندر آپ کو قرات کرنا یہ ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ ومن دخل فی صلاۃ النفل ثم افسدها قضاها۔ دیکھیں جو نفل نماز ہے یہ اولاً اور ابتداً پڑھنا لازم اور ضروری تو نہیں ہے، لیکن جب آپ نے نماز شروع کر دی ہے، تکبیر تحریمہ آپ نے کر دی ہے، تو پھر اس کے بعد اس نماز کو مکمل کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا، اور اس نماز کی ادائیگی آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اور اگر بالفرض آپ نے نماز توڑ دی ہے تو چونکہ واجب نماز ہو چکی ہے آپ کے اوپر، لہذا اس کی قضا بھی آپ کے ذمہ لوٹانی ضروری ہوگی۔ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، بہرحال یہ حنفیہ کا مذہب یہی ہے۔ جو شخص نفل کی نماز میں داخل ہوا، شروع ہوا، پھر اس نے اس کو فاسد کر دیا، قضا، تو پھر اس کی نماز بھی لوٹائے گا، کیونکہ نماز میں داخل ہونے کے ساتھ ہی یہ نماز واجب ہو چکی ہے۔ اگلا مسئلہ فَإِن صَلَّى 4 رکعات، اگر اس نے نفل نماز پڑھی ہے 4 رکعتیں، 4 رکعتوں کی اس نے نیت باندھی اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ بیٹھ گیا،
ثم افسد الاخرین، پھر اس نے تیسری رکعت میں نماز کو فاسد کر دیا، جو آگے والی 2 رکعتیں ہیں اس میں اس نے نماز فاسد کر دی، مطلب تیسری رکعت میں نماز فاسد کر دی ہے، چوتھی رکعت میں نماز توڑ دی ہے، تو اب آیا اس کے ذمے 4 رکعتوں کا لوٹانا لازم اور ضروری ہے، یہ 2 رکعتوں کی قضا کرے گا۔ فَإِنْ صَلَّى، اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں نفل کی اور 2 رکعتوں پہ بیٹھ چکا ہے، پھر اس نے باقی 2 رکعتوں کو فاسد کر دیا، تو یہ 2 رکعتوں کی قضا لوٹائے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کیونکہ وجہ یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نفل کی 2 رکعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اگرچہ اس نے 4 کی نیت باندھی ہے، لیکن جب اس نے دوسری رکعت میں بیٹھ گیا ہے اور بیٹھنے کے بعد جب یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو گویا کہ اس نے 2 رکعت کی نماز مکمل ہو چکی ہے، اب یہ الگ سے 2 رکعت یہ نماز شروع کر رہا ہے، لہذا اگر یہ اس کو فاسد کر دے گا تو یہی والی 2 رکعتوں کی اس کے اوپر قضا ضروری ہوگی، جو پہلے والی 2 رکعتیں ہیں وہ درست ہو چکی ہیں، جبکہ امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ چاروں ایک ہی نماز ہے، لہذا یہ قضا بھی چاروں ہی کی لوٹائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ویصلی نافلہ، نافل نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے قیام پر قدرت ہونے کے باوجود، ایک شخص کھڑا ہونے پر قادر ہے، قادر ہونے کے باوجود اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو اختیار ہے، یہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَإِنِ افتتح قائما ثم قعد، اگلا مسئلہ، ایک شخص نے نفل کی نماز پڑھی ہے اور یہ شروع میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن اس نے شروع میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا پڑھنے کے بعد 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 رکعتیں پڑھی ہیں، بلکہ 2 رکعتوں سے پہلے تھوڑی دیر یہ کھڑا رہا پھر بیٹھ گیا ہے، تو پھر آیا اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر نماز کا افتتاح کھڑے ہو کر کیا پھر اس میں بیٹھ گیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی عذر ہو، اگر اس کو کوئی عذر پیش آ گیا ہے، کوئی ٹانگ میں ایک دم درد ہونا شروع ہو گئی ہے یا اس کا کوئی پٹھا کھینچا گیا ہے تو پھر اس صورت میں بیٹھ سکتا ہے، وگرنہ اگر اس نے ابتداً نفل نماز کھڑے ہو کر شروع کی ہے تو کھڑے ہو کر ہی اس کو باقاعدہ کھڑے ہو کر قیام کر کے ہی اس کو مکمل کرنا یہ ضروری ہوگا۔ ومن کان خارج المسجد، اگلا مسئلہ، ایک شخص شہر سے باہر تھا اور اپنی سواری کے اوپر نفل نماز پڑھ رہا تھا، تو گدھے پہ جا رہا تھا، گھوڑے پہ جا رہا تھا، خچر پہ جا رہا تھا، تو اس سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس صورت میں قبلہ رخ ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، چاہے سواری کا رخ جس طرف بھی ہو یہ ٹھیک ہے، نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جو رکوع سجدہ ہے یہ اشارے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہ فرمایا جو شخص شہر سے باہر تھا اور اس نے نفل پڑھی اپنی سواری پر، جس مرضی جہت کی طرف توجہت اس نے رخ کیا ہو سواری نے، یومی ایمان، یہ نماز پڑھنے والا اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا، اشارہ کرنا۔ تو یہاں تک یہ ہمارا نفل کا باب مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ سجدہ صاحب کا باب شروع کریں گے۔